الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عید الفطر، فضائل اور مسائل۔ لفظ عید عود سے ہے اور عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ چونکہ عید کا دن بھی بار بار لوٹ کے آتا ہے اور مسلمانوں کو اس کے لوٹنے کا انتظار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور فطرہ کا معنی عربی زبان میں روزہ توڑنا اور روزہ نہ رکھنے کا ہے۔ مسلمان رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد اس دن روزہ توڑ دیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ اس مناسبت سے اس دن کو مکمل عید الفطر کہا جاتا ہے۔ جس دن مسلمان اپنے روزے مکمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے روزے اور عبادت کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دن اللہ رب العزت نے خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو مدینہ کے رہنے والے سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اور اس خوشی کا جو انداز تھا وہ لہو و لعب اور بے راہ روی اور فضولیات کے اندر وقت گزارنا، اس کو وہ خوشی کا نام دیتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی 2 دن سال میں خوشی منائیں گے۔ ایک جب مسلمان روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کریں گے، اور دوسرا جب مسلمان اپنے جانوروں کی، اپنے مال کی قربانی دے کر اللہ رب العزت کو راضی کریں گے، تو یہ اللہ کی رضا کے 2 دن ہوں گے اور اس دن ہم خوشی منائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے 2 دن ہی رکھے، لیکن دنوں کو تبدیل کیا۔ جن دنوں اہل مدینہ خوشی مناتے تھے، مسلمانوں کو ان دنوں میں خوشی منانے سے منع کیا۔ اور جو اہل مدینہ کا دستور تھا، جو وہ لہو و لعب کے اندر وقت گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے متبادل کے طور پر آپ نماز عید ادا کریں۔ اور جو وہ بے راہ روی اختیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے راہ روی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فطرانہ ادا کر کے اپنے باقی مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کیا جائے۔ اور خوشی تب خوشی بنتی ہے جب وہ اجتماعی ہو، انفرادی کبھی خوشی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ خوشی منانے کا حکم دیا، اور اس خوشی کے دن کا نام عید الفطر رکھا۔ عید کا دن بھی بڑا محترم ہے، اور عید کی رات بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقام والی رات ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، عید کی رات کا نام فرشتوں نے لیلۃ الجائزہ رکھا ہے، یعنی انعام اور اکرام والی رات۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت عید والی رات فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جو اپنا کام پورا کرے اور مکمل کرنے کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو جائے۔ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ایسے مزدور کو اس کا صلہ پورا دے دینا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں عید والے دن، اے میرے فرشتوں دیکھو، میرے بندوں اور میری بندیوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنا کام پورا کیا، اور آج یہ مجھ سے التجائیں کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ یہ جو کچھ آج مجھ سے مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عید والے دن فرشتے چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ مصافحہ دراصل اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں نے رمضان المبارک کا عشرہ رحمت گزار کر خوب رحمتیں سمیٹی ہوتی ہیں، عشرہ مغفرت گزار کے اپنے گناہ معاف کروائے ہوتے ہیں، اور عشرہ نجات میں اللہ رب العزت سے جہنم سے خلاصی کی گارنٹی لی ہوئی ہوتی ہے۔ عید والے دن عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، تاکہ مسلمان باقی غریب مسلمانوں کو بھی اپنی خوشی کے اندر شریک کریں اور یہ خوشی اجتماعی بن جائے۔ صدقۃ الفطر
گندم، جو، کھجور اور کشمش کے حساب سے ہے، جو اس سال یعنی 1442 ہجری میں 150 روپے گندم کے حساب سے، 280 روپے جو کے حساب سے، 800 روپے کھجور کے حساب سے اور 1750 روپے کشمش کے حساب سے جو چیز اللہ رب العزت نے گھر میں دی ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی اسی کے حساب سے دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم عیدگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو 2 رکعت عید جو کہ واجب ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا بھی واجب ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب، اور اس میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 زائد تکبیرات ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اور دوسری جو زائد تکبیرات ہیں وہ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کی جاتی ہیں۔ اس طرح عید الفطر کی نماز مکمل ہو جاتی ہے اور واجب ادا ہو جاتا ہے۔ عید کے دن کچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پورا کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صبح عید کے دن جلدی بیدار ہونا، جیسے کہ رمضان المبارک میں معمول تھا، تاکہ یہ معمول ٹوٹے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی بیدار ہوتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد عید کے لیے جانے سے پہلے کسی میٹھی چیز کا استعمال کرنا، طاق عدد میں کھجوریں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا، خوشبو لگانا، نئے یا اچھے کپڑے پہننا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جانے کے لیے 2 رستے اختیار کرتے تھے، جانے کا الگ رستہ ہوتا تھا اور واپس آنے کا رستہ الگ ہوتا تھا، اور عید الفطر کے دن آہستہ اور عید الاضحیٰ والے دن اونچی آواز سے جو تلبیہ ہے وہ پڑھنا، تکبیرات تشریق پڑھنا، تلبیہ نہیں تکبیرات تشریق پڑھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جا کے عید کے دن عید کی نماز ادا کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا، کیونکہ خوشی اور خوشبو ایسی چیز ہے جسے جتنا تقسیم کیا جائے اتنی یہ پھیلتی ہے۔ اپنی عید کی خوشیوں کے اندر اپنے اللہ کو بھی یاد رکھیں، اپنے نبی کو بھی یاد رکھیں، اور اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عید کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔